ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. چین نے پہلا کروز جہاز سفر کے لیے تیار کر لیا. آئندہ سال 1 جنوری کو سفر پر روانہ ہوگا. چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن کے مطابق چین طیارہ بردار بحری جہاز، قدرتی گیس کا بڑا مال بردار بحری جہاز اور ایک بڑا کروز جہاز بنانے میں کامیاب رہا ہے. جہاز سازی کی صنعت میں یہ مشکل ترین اہداف تھے. اس کروز جہاز کی تیاری میں 5 سال لگے. 323.6 میٹر طویل 1,35,500 ٹن وزنی جہاز میں 5,248 مسافر سفر کر سکیں گے، جس میں 2,125 کمرے ہوں گے. اڈور میجک سٹی نامی اس جہاز کو شنگھائی میں حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. ویزا میں نرمی کے باوجود ہندوستان اور کینیڈا کا سفارتی تنازع مسلسل بڑھ رہا ہے. دوسری طرف بھارتی ہائی کمشنر کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے. بھارتی سفارتکار کا کہنا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات کو غیر شفاف طریقے سے انجام دیا گیا ہے. بھارت کے ہائی کمشنر سنجے کمار ورما نے الزام لگایا ہے کہ اس قتل سے متعلق کینیڈا کی تحقیقات کو اعلیٰ سطح کے کینیڈین عہدیدار نے نقصان پہنچایا ہے. ٹھوس شواہد کے بغیر بھارت کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا ہے. ہم اس الزام کی تردید کرتے ہیں. سنجے کمار ورما نے کہا کہ بھارت کو کینیڈا یا کینیڈا کے اتحادیوں کی طرف سے ٹھوس شواہد نہیں دکھائے گئے کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی ایجنٹ ملوث ہیں. ایک طرف بھارت تحقیقات میں کینیڈا کو کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کر رہا، تو دوسری طرف ان کے ٹھوس شواہد کو مسترد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تحقیقات متنازع ہیں. جبکہ نئی دہلی کی جانب سے ویزا پابندیوں میں نرمی لائی جا رہی ہے. اس نرمی کے باوجود حکام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے سفارتی تعلقات اس حد تک خراب کر لیے ہیں کہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان بہتری آنے میں وقت لگے گا. نیپال میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 157 سے زائد ہو گئی. نیپال کے شمالی علاقے میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے. پہاڑوں میں قائم وادیاں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں. ہلاک ہونے والوں کے ورثاء غم سے نڈھال ہیں، جبکہ ٹوٹے گھروں کو دیکھ کر مزید افسردہ ہیں. مقامی حکومت کے مطابق دشوار گزار پہاڑی راستوں کی وجہ سے بحالی کے کام میں مشکلات کا سامنا ہے. سرد موسم میں پہلی ترجیح خوراک اور ادویات کی سپلائی ہے. ہلاک ہونے والوں کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے. پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ خدا کے لیے غزہ پر بمباری بند کر دیں. کیتھولک مذہبی رہنماؤں سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات کے دوران پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی غمناک ہے. بمباری سے بچوں، عورتوں اور نہتے لوگوں کا مارا جانا بہت دردناک ہے. ہفتہ وار عبادت کی ادائیگی کے بعد سینٹ پیٹرز اسکوائر پر عوامی اجتماع سے خطاب میں پوپ فرانسس کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے دعا کریں. خدا کے نام پر جنگ بند کر دیں. اس لڑائی سے بے گناہ لوگوں کی جان جا رہی ہے. اس جنگ کو فوری ختم ہو جانا چاہیے. بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل کا کہنا ہے کہ بلوچستان حساس صوبہ ہے. اس کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کی ضامن ہے. رابطہ فورم ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام RFI ٹاک میں نصرت مرزا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل نے کہا کہ برطانوی دور کے بلوچستان میں صرف 9 اسکولز تھے، جس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے. آج اس کو آپ شمالی بلوچستان کہہ لیں. اس میں کالج نہیں تھا مرزا صاحب، اس میں اسکول تھے اور صرف 9 اسکول تھے. انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا کہ ٹاٹ کے اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. فوج سے منسلک ہونے کے بعد اسٹاف کالج میں بلوچستان کے پہلے استاد کی حیثیت سے تعینات ہوئے. میں ٹاٹ والے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. زیارت میں ایک کمرہ جتنا یہ آپ کا کمرہ ہے، اس سے تھوڑا بڑا کمرہ تھا. اس میں چھٹی سے لے کے 10ویں تک لڑکے اور لڑکیاں سب بیٹھے ہوتے تھے. ٹوٹل ہماری تعداد کوئی 10-12 ہوتی تھی. اس انٹرویو کے کچھ اور حصے ہم دیگر زبانوں کے بلیٹن میں بھی شامل کریں گے. 27 اکتوبر کو دنیا بھر میں کشمیری بھارتی دخل اندازی کے خلاف یوم سیاہ مناتے ہیں. اس دن کی مناسبت سے سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سندھ کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا. CISSS کے آفس میں ہونے والے سیمینار میں بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا گیا. CISSS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل اور قطر میں بھارتی نیوی کے سیلرز کو جاسوسی کے الزام میں پھانسی کی سزا سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت عالمی دہشت گرد ہے. The Jammu and Kashmir dispute arose because India violated a principle agreed at the time of partition that Muslim majority states with the contiguous borders with Pakistan will join us. However, Kashmiris were denied opportunity to express their desire to join Pakistan.
سینئر سفیر عالم بروہی نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کولونیلزم کے خلاف جد و جہد کرنے اور اس کی حمایت کرنے کی مکمل اجازت دیتے ہیں۔ بھارت کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہے، وہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ Even the most pro-Indian political leaders fear the worst to come for the population of their land, including genocides, systematic demographic dilution or erosion of the Muslim majority through non-Muslim settlements and ghettoization. صفا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید منہاس نے فلسطین اور کشمیر میں مماثلت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مودی اور نتن یاہو عالمی دہشت گرد ہیں۔ Both Kashmir and Palestine conflicts have raised concerns about violation and breaches of human rights, including the involuntary displacement of population, restriction on the freedom of speech, and instances of violence committed against civilians. The Indians and Israeli efforts for forcefully changing the demography are well known to all by the state-sponsored occupation of Kashmir and Palestine lands through settlements in terms of abrogating Article 370 and 35A, which of course through Hindutva ideology they wanted to have more number of Hindus in Indian occupied Kashmir. دانشوروں کے خطاب کے بعد CISSS کے ریسرچرز اور صفا یونیورسٹی کے طلباء نے سوالات بھی کیے۔ سیمینار کے اختتام پر اسپیکرز کو CISSS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قاضی خلیل اللہ نے شیلڈز پیش کی۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے اگر مگر کی تلوار اپنے سروں پر لٹکا رکھی ہے۔ اگلے میچ میں اپنی فتح کے ساتھ ساتھ سری لنکا کی فتح کے لیے بھی دعائیں کرنی پڑیں گی۔ نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پاکستان نے 2 قیمتی پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر ایک بار پھر 5ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے اور رن ریٹ بھی بہتر ہو کر مثبت ہو گیا ہے۔ سیمی فائنل میں جانے کے لیے گرین شرٹس ایک فتح کی دوری پر ہیں۔ پاکستان کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں نہ صرف قائم ہیں بلکہ مزید بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ دعا کرنی ہوگی کہ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان میچ میں سری لنکا کو فتح ملے۔ اپنے آخری میچ میں نیوزی لینڈ اگر سری لنکا سے ہار جاتا ہے تو پاکستان انگلینڈ کو ہرا کر یقینی طور پر سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا، بشرطے کہ افغانستان اپنے دونوں میچ ہار جائے۔ لیکن اگر نیوزی لینڈ 1 رن سے بھی فتح حاصل کرتا ہے تو پاکستان کو کم از کم انگلینڈ کو 131 رن سے شکست دینی پڑے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ افغانستان 8 پوائنٹس کے ساتھ 6 نمبر پر موجود رہے، لیکن اس کے 2 میچ باقی ہیں۔ اگر وہ دونوں ہار گیا تو 8 پوائنٹس پر ٹورنامنٹ کا اختتام کرے گا، لیکن اگر ایک میچ بھی جیتا تو اس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا انحصار رن ریٹ پر ہوگا، جس میں وہ کافی پیچھے ہیں، جبکہ بھارت اور جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔